جی تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے خصوصی مہمان ارشد صاحب پنجاب سے آئے ہیں, ان کو سب سے پہلے ویلکم. مفتاح اسماعیل صاحب, شاہ محمد شاہ صاحب, خیلداس کوہستانی صاحب, اور تمام یہاں جو نوجوان موجود ہیں اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پینل کے انڈر آئے ہیں, سب کو خوش آمدید. اور بڑی اچھی بات ہے, اور ایک کسی نے کی کہ یہ پہلا فنکشن ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اللہ کرے یہ آخری نہ ہو, کیونکہ اگر آپ نے مسلم لیگ کو فعال کرنا ہے تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ باڈی کو فعال کرنا سب سے اہم چیز ہے, اور نوجوانوں کو آگے بھرپور طریقے سے پیغام لے کے میاں نواز شریف کا آگے بڑھیں, کیونکہ وقت بھی آ گیا ہے. 3.5 سال, 3.25 سال بڑے ظلم سہ لیے, اور اب جو آنے والا ہفتہ ہے یا آنے والے دن ہیں, میرا خیال ہے یہ بڑے اہم ہیں اور دلچسپ ہیں. اب گھبرانے کا وقت ہمارا نہیں ہے, گھبرانے کا وقت اس شخص کا ہے جو بنی گالہ میں بیٹھا ہے. اور سنا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قریب گئے ہیں کہ کبھی انہوں نے عمران خان کو اتنا گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ 2011 سے عادت ہی نہیں تھی خود سہارا کرنے کی. کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ نیوٹرل ہونے کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے, کہ پہلی دفعہ نیوٹرلٹی آئی ہے تو عمران خان صاحب کو پریشانی ہوئی کہ عوام کیا مانگتے ہیں, تو انہوں نے آ کے پیٹرول کی قیمت سستی کر دی. یہ فائدہ ہوتا ہے نیوٹرل ہونے کا, کہ آپ عوام کا جب آپ کو ڈر ہوتا ہے, جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور کسی اور پر نہیں ڈیپینڈ کرنا, تو پھر اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہت دیر ہو گئی کہ یہ اقدامات جو کرنے تھے یہ پہلے کرنے چاہیے تھے. آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. کل ایک ڈیفنس کے ایریا میں بڑا زبردست جلسہ تھا, تو میں مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کیا بول رہے ہیں, تو انہوں نے کہا وہی جو کل بولا تھا, لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. ایک تو میسج کے حوالے سے, اور وہ میسج جو ہے خوشگوار ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اب جو بڑا برا وقت تھا جس میں پورے مسلم لیگ کی لیڈرشپ, سب سے بڑھ کے میاں نواز شریف, ان کے بھائی میاں شہباز شریف, ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگ اور یہاں موجود ہیں, میرا خیال ہے ایک زبردست کلیپنگ ہو جائے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی وہ قربانی دی ہے کہ جس کو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا. جیل میں جانے کے لیے تیار تھے, اور وہ سمجھے تھے کہ اس کے بعد یہ جب باہر نکلیں گے. اور میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ان کی جب پہلے حاضری تھی تو میں وہاں گیا, وہاں کورٹ میں جب ان کو لایا گیا تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے, تو ہم سمجھے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب گھبرا چکے ہوں گے. تو انہوں نے آ کے پہلی چیز جو کہی کہ میں سیاست نہیں چھوڑ رہا, اب اپنی بیگم کو ایڈریس کرتے ہوئے, وہ پریشان حال تھی, وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کہے گا کہ اللہ توبہ میری سیاست سے, میں اس کے بعد مجھے کہیں سے چھڑوا دو, میں جا کے اپنا بزنس کروں گا. کیونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو جب مفتاح اسماعیل صاحب اتنے بڑھ چڑھ کے قربانی دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم سب کو اسے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے. تو سب نے قربانی دی ہے, سب نے مشکلات فیس کی ہیں. اور جو وہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے کہا تھا نا, گانا گایا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں, تو عمران خان کے تو اچھے دن نہیں آئے ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز کے اچھے دن آنے والے ہیں. یہ بالکل میرا خیال ہے سب کے لیے یہاں ہے. اور سب سے بڑی بات جو سبق حاصل کرنے کی ہے, جو ہسٹوریکل ہے, ایک دفعہ نکالا 1993 میں میاں نواز شریف کو ایک پیلیس انٹریگ کے تھرو, ایک دفعہ نکالا 99 میں ملٹری انٹرونشن کے تھرو, پھر ان کو نکالا 2017 میں ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو. ہر دفعہ یہ سمجھا گیا کہ میاں نواز شریف ختم ہے, اس کے بعد سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جنرل مشرف نے بار بار کہا, آپ کو یاد ہوگا تقریریں, کہ میاں نواز شریف اس ہسٹری, پاکستان کی سیاست میں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن ہر بار وہ آئے, اور ہر بار پہلے سے زیادہ بڑی کامیابی کے ساتھ آئے. آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور ایک شخص ہے جو فیصلہ کر رہا ہے, کوئی اور نہیں ہے. وہ ہزاروں میل دور بیٹھا میاں نواز شریف ہے جو پاکستان کی سیاست کا محور ہے, اور پاکستان کی سیاست اس کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو بھی وہ چاہتے ہیں.
اور یہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، صبر سے کام لینا، ہوش مندی سے کام لینا. ہم سب گھبرا جاتے ہیں. میاں نواز شریف کے پاس جب وہ جیل میں تھے تو ہم جاتے تھے، وہ سب سے زیادہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ جی میاں صاحب یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انتظار کریں. اور انہوں نے اپنے صبر سے پہلے 2000 میں جب ایگزائل میں بھیجا اٹک فورٹ سے نکال کے، تو اس وقت بھی ہم سمجھے تھے کہ میاں نواز شریف شاید اب نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے آئے اور جنرل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو شکست دی. آج بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، آج بھی ہائیبریڈ رجیم ہے، آج بھی عمران خان اس سے بھی زیادہ ظالم ہے جتنا جنرل پرویز مشرف تھا. اس نے اس سے زیادہ ہتھ کنڈے استعمال کیے آواز دبانے کے لیے، چاہے وہ میڈیا کی آواز تھی، چاہے سیاستدانوں کا تھا. کسی کو جیلوں میں بھیجا، ریفرنسز قائم کیے. جب کچھ نہیں ملا تو رانا ثناء اللہ پر ڈرگز کا کیس کر دیا. لیکن ایک یہ پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے پچھلے 3.5-4 سال میں، ایک کونسلر نہیں توڑ سکے، ایک کونسلر. آج میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان اگر کیا انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، اور اس کے بعد ذرا دیکھنا لائن لگی ہوگی پی ٹی آئی والوں کی، جو چھوڑ کے چاہے کچھ ہماری پارٹی میں آئیں گے، کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، کچھ دوسری پارٹیوں میں جائیں گے. اتنی ہمت کرنا اور اتنے ظلم سہنے کے بعد ایک کونسلر نہیں. اس وجہ سے یہ ایک وجہ ہے کہ جو ورکرز نے سپورٹ کیا، جو لیڈران نے سپورٹ کیا، جو کارکنوں نے سپورٹ کیا. کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں پچھلے 3.5 سال میں اس ہمت کا مظاہرہ دیکھا ہے، چاہے وہ گلگت تھا، چاہے اسکردو تھا، چاہے گجرانوالا تھا، کوئٹہ، سکر، لاڑکانہ، لاہور. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کارکنوں نے وہ ہمت دکھائی ہے، وہ جذبہ دکھایا ہے. جب مریم نواز شریف نکلتی تھیں اور انہوں نے اس کریج کا مظاہرہ کیا، وہ جو ڈیفائنس شو کی اتنے مشکل حالات میں، 2 دفعہ جیل گئیں، ہر دفعہ یہ سمجھا گیا کہ آپ چھوڑیں گے تو وہ بیٹھ جائے گی. حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھا، شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا گیا، سعد رفیق، ان کے بھائی کو، کسی نے ہمت نہیں ہاری. آج اسی طرح سے سب اسی بھرپور انداز میں، اسی جذبے کے ساتھ سب بول رہے ہیں. اور اس میں سب سے پیچھے جو ان کو ہمت ملتی ہے جو کارکنوں کا. تو آپ سب کا جو سٹوڈنٹس ہیں اور دوسرے کارکن جو ہیں مسلم لیگ کے، خیبر سے لے کے کراچی تک، جو مظاہرہ، جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ کمٹمنٹ تھی اور یقین تھا کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ کانسپریسی کر کے، یہ کہتے ہیں آج کانسپریسی کر کے عمران کو نکال رہے. کون سی کانسپریسی؟ بجلی مہنگی آپ نے کی، آٹا مہنگا آپ نے کیا، چینی مہنگی آپ نے کی، تباہ کر دیا عوام کو، غربت، بے روزگاری، مہنگائی. کون سی کانسپریسی، انٹرنیشنل کانسپریسی بچی تھی جو عمران خان کے خلاف؟ ہم نے وہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، ہم نے وہ دیا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں ہے. چاہے وہ بجلی کے حوالے سے تھا، اس کے پرابلمز کے حوالے سے تھا، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے تھا. دہشت گردی سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی میں جو 2013 میں جو حالت تھی، اور جب ہم نے 2018 میں اپنی حکومت ختم کی ہے تو کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا تھا. آج دوبارہ دہشت گردی اسی طرح سے واپس آ رہی ہے پورے پاکستان میں، جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا. تو ایک بار پھر یہ دعاؤں کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اب وہ وقت شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سفر ہے. اس کو گھر بھیجنے کے بعد ہمارا سفر ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے اور محنت کرنی ہے تاکہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے. بہت بہت شکریہ.